السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وذکر فی الکتاب مریم سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر اور ذکر کرو فی الکتاب مریم، کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت، جب وہ یکسو ہو گئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، مشرقی مکان، فاتخذت، پھر ڈال دیا، من دونہم، ان کی طرف سے، حجاباً، پردہ، فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح، فتمثل لہا، شکل بن گیا اس کے لیے، بشراً، ایک آدمی، سویاً، ٹھیک، قالت، وہ بولی، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کے، من کا، تجھ سے، ان کنتا، اگر تو ہے، تقیہ، پرہیزگار، اگر تو ہے پرہیزگار۔ قال، اس نے کہا، انما، سوائے اس کے نہیں، انا رسول ربی کی، میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، لآہا بالا کی، تاکہ عطا کروں تجھ سے، غلامن، ایک لڑکا، زکین، پاکیزہ۔ قالت، وہ بولی، انا، کیسے، یکون لی، ہوگا میرے لیے، غلام، لڑکا، ولم یمسسنی، جب کہ مجھے چھوا نہیں ہے، بشرن، کسی بشر نے، ولم اکو، اور نہیں ہوں میں، بغیہ، بدکار۔ قالا، اس نے کہا، کذالک، اسی طرح، قالا، فرمایا، ربو کی، تیرا رب، هو علی ہین، یہ مجھ پر آسان ہے، ولنجعلہ، اور تاکہ ہم اسے بنائیں، آیتاً، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمتاً، اور رحمت، منا، اپنی طرف سے، وکان امرا مقضیہ، اور وہ ہے ایک طے شدہ۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ عمومی طور پر تخلیق انسانی چار طور پر ہوئی ہے۔ ایک، مرد عورت کے قریب سے، جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا، بغیر مرد عورت کے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تیسرا، بغیر عورت کے، جس طرح حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ چوتھا، بغیر مرد کے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی پیدائش ظاہر کر دی تاکہ انسان کو اس کی ہر طرح کی قدرت پر ایمان ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان ہی میں اس زمانے میں ایک بزرگ عابد، زاہد، کاہن تھے جن کا نام عمران تھا۔ ان کی بیوی کا نام حنہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی حقیقی بہن تھیں۔ اس طرح زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے۔ عمران صاحب اولاد نہ تھے، اور ان کی بیوی حنہ بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کی اولاد ہو، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ دعا کرتی تھیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ یہ رسم بنی اسرائیل میں بہت مقدس سمجھی جاتی تھی۔ لڑکی پیدا ہوئی، حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام مریم رکھا نا۔ تو حضرت مریم بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ صفات اور عابدہ زاہدہ تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کیا جہاں یہ عبادت کرتی رہتی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر مبارک 13 یا 15 سال کے قریب ہوئی۔ ایک روز بیت المقدس سے مشرق کی طرف سب سے علیحدہ ہو کر کسی مکان میں گئیں۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم غسل کے لیے اس جگہ آئی تھیں اور لوگوں سے آڑ کے لیے اپنے درمیان میں پردہ ڈال لیا تھا۔ جب غسل کر چکیں اور کپڑے پہن لیے تو اچانک اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے جب حضرت مریم نے دیکھا تو گھبرا گئیں۔ فرشتہ کے چہرے پر تقوی اور طہارت کے انوار چمکتے دیکھ کر اس قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، میرے پاس سے چلا جا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، میری نسبت کوئی ڈر یا خوف آیا ہو تو دل سے نکال لو، میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو مبارک اور سعادت مند لڑکے کی بشارت دیتا ہوں۔ انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے، مگر تعجب یہ ہوا کہ ایک عفیفہ مرد سے ناواقف ہوا کہ جو عفیفہ مرد سے ہی ناواقف ہو اس کے لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ تو وہ تعجب سے کہنے لگیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پروردگار کا قاصد ہوں، بس میں تم کو اور تمہارے بیٹے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں گا اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اور یہ میرا فیصلہ اٹل ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے قریب آئے اور ان کے منہ یا گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی شان جیسے ہے کہ حاملہ ہو گئیں۔ فحملت، پھر اسے حمل رہ گیا، فانتبذت، پس وہ چلی گئی، بھی اسے لے کر، مکانن قصیہ، ایک جگہ دور، فاجاءها المخاض، پھر اسے لے آیا درد ذہ، الی جذع النخلۃ، کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف، قالت، وہ بولی، یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو چکی ہوتی بھولی بصری کہ جو یاد ہی نہ ہو۔ فناداہا، پس اسے آواز دی، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ نہ گھبرا تو، قد جعل ربکی، کہ کر دیا ہے تیرے رب نے، تحت کی، تیرے نیچے سے، سرین، ایک چشمہ، وہزی، اور بلا، الیکی، اپنی طرف، بجذع النخلۃ، تنے کو کھجور، تو ساکت، جھڑ پڑیں گی، علی کی، تجھ پر، رطباً، تازہ کھجوریں، تازہ جنین، رطباً جنین، تازہ کھجوریں، فکلی، تو کھا، وشربی، اور پی، وقری عینا، اور ٹھنڈی کر آنکھیں، فإما ترین، پھر اگر تو دیکھے، من البشری، آدمی سے، احدن، کوئی، فقولو، تو کہہ دے، انی نظرت، کہ میں نے نظر مانی ہے، للرحمانی، رحمان کے لیے، صوماً، روزے کی، فلم اکلم اليوم انسیا، پس میں ہرگز آج کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب حمل کے آثار واضح ہوئے تو بنی اسرائیل کی بدگوئی کا خوف ہوا، اس لیے سب سے یکسوئی اختیار کر لی۔ جب مدت حمل پوری ہوئی اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے گھر سے دور کسی جنگل میں چلی گئیں۔ جب درد ذہ کی تکلیف سے بے چین ہوئیں تو ایک کھجور کے درخت کی طرف آئیں، اس کے سہارے بیٹھیں، اس کی جڑ سے سہارا لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوبست ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور حضرت مریم علیہ السلام کے احترام کی وجہ سے سامنے نہیں گئے، بلکہ جس مقام پر وہ بیٹھی تھیں اس سے ایک نیچی جگہ آڑ میں آئے اور حضرت مریم علیہ السلام سے پکارا کہ جس سے وہ پہچان گئیں کہ یہ اسی فرشتے کی آواز ہے۔ کہا کہ غمگین اور پریشان مت ہوں، اللہ کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری اور باطنی اطمینان حاصل کرو۔
نیچے کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ تو پینے کے لیے ہوا، اور کھانے کے لیے اس کھجور کو ہلاؤ تو پکی اور تازہ کھجوریں گریں گی، تازہ کھجوریں کھا کر چشمہ کا پانی پیو اور سیر ہو جاؤ، اور پاکیزہ بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور باقی یہ رہا بدنامی کا اندیشہ، تو جب تمہارے سامنے کوئی آئے اور لڑکے کے بارے میں پوچھے تو تم اشارہ کر دینا اور کہہ دینا کہ میں تو روزے کی منت مان چکی ہوں، جس میں بولنے کی بندش ہے۔ اور ان کی شریعت میں یہ نیت درست تھی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہماری شریعت اسلامیہ میں ایسی نیت کا روزہ درست نہیں ہے۔ تو ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت مریم نے درد کی شدت سے بےتاب ہو کر جو موت کو یاد کیا تھا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر انسان بتقاضۂ بشریت مجبور ہے، مصائب اور تکلیف کا احساس ہر ایک کو ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چشمے سے پانی پیا، کھجوریں کھائیں، اور یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ رزق کے لیے کوشش کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ توکل کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے مقبولین کے طفیل سے ہم کو بھی اپنی عنایات سے سرفراز فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔